بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ ریچھ بے حد خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ریچھوں کے قدرتی گھر تباہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ انسانوں کا اکثر آمنا سامنا ہونے لگا ہے، جس وجہ سے ان ریچھوں کے پاس ماسوا انسانوں پر حملہ کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں بچتا۔ ایسی ہی کہانی ایک ریچھ کی بھی ہے جو کہ ایک خیمے سے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا، لیکن جب لوگوں کو اس ساری بات کا پتہ چلا تو انہیں سمجھ آئی کہ اصل میں اس ریچھ کا مقصد اس بچے کو مارنا نہیں تھا، اور کچھ عرصے کے بعد اس ریچھ کے غار کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا اپنے چھوٹے سے پوتے کے ساتھ ایک گھنے جنگل کے قریب ایک خیمے میں رہتی تھی۔ بڑھیا کے لیے ہر دن ایک نارمل روٹین کی طرح ہوتا تھا۔ آج کے دن کسی وجہ سے اس جگہ مچھر بھی موجود تھے۔ بڑھیا پاس سے لکڑیاں اکٹھی کرنے گئی، لیکن واپس آنے پر اسے اس بچے نے بتایا کہ اسے مچھروں نے بے حد تنگ کیا ہے۔ بڑھیا کو پتہ تھا کہ کیسے ان مچھروں کو دور بھگانا ہے، چنانچہ وہ مچھروں کو بھگانے کے لیے ضروری سامان لینے کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نے کسی جنگلی جانور کی آواز سنی۔ یہ آواز اس کے خیمے کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے خیمے کے پاس ایک بہت ہی بڑے براؤن بیئر کو دیکھا۔ یہ بھورا ریچھ بغیر کسی انتظار کے اس بڑھیا کے خیمے میں داخل ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ یہ بڑھیا اپنے پوتے کو بچانے کے لیے کچھ کرتی، اس ریچھ نے بغیر کسی توقف کے اس بچے کو اپنے منہ میں دبایا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ بڑھیا کی چیخ و پکار پر اس ریچھ نے کوئی دھیان نہ دیا اور اس بچے کو منہ میں دبائے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑھیا کی اس چیخ و پکار کو سن کر آس پاس کے تمام لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے جب بڑھیا سے وجہ پوچھی تو بڑھیا نے ان سب کو ایک ناقابل یقین بات بتائی۔ خیر، سب لوگ اس بچے اور اس ریچھ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں اس جنگل میں اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے، لیکن نہ تو اس بچے کا اور نہ ہی اس ریچھ کا ان کو کوئی بھی نام و نشان مل سکا۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد آخر ان لوگوں نے یہ بات مان لی کہ شاید اس بدقسمت بچے کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جسے ان کا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہو رہا۔ جب کئی دن کی کاوشوں کے بعد بھی یہ بچہ نہ ملا تو ان لوگوں نے اس بچے کو آخر ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ اب یہ سارے لوگ اس ریچھ سے بے حد خوفزدہ ہو چکے تھے اور ہر کوئی اپنے بچوں کی زیادہ کیئر کر رہا تھا۔ ریچھوں کے بارے میں کئی طرح کی پراسرار کہانیاں بھی مشہور ہیں، اور اس واقعے کے بعد ان قصے کہانیوں کو مزید تقویت ملی۔ خیر، وقت کے ساتھ اس بوڑھی کا یہ زخم بھی مندمل ہوتا گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ ریچھ اور بچے کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گرمیاں ختم ہوئیں اور اب سردیاں آ چکی تھیں۔ اس موسم میں ریچھ سوتے ہیں اور کم ہی باہر نکلتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کا اطمینان تو تھا ہی کہ شاید اس ریچھ کا مزید ایسا کوئی حملہ دیکھنے کو نہ ملے۔ ان سردیوں میں ایک شکاری اسی جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد اس نے ایک ریچھ کی ایک خفیہ غار دیکھی۔ یہ شکاری جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک ریچھ ابھی بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو اکیلے اس ریچھ سے نمٹنے کے لیے ناکافی سمجھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ باقی ماہر شکاریوں کے ساتھ اس ریچھ کی غار تک آ گیا۔ ان لوگوں کو ریچھ کا شکار کرنے کا کافی تجربہ تھا اور انہیں پتہ تھا کہ ایک سوئے ہوئے ریچھ کو کیسے اس کی غار سے باہر نکالنا ہے۔ ان نے لمبی لمبی لکڑیاں ایک کونے سے تراشیں اور ان کو اس اندھیری غار میں دھکیل دیا۔ جلد ہی ان نے اس غار سے ایک بہت بڑے بھورے ریچھ کو غراتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب ان کے پاس وہاں سے بھاگ جانے کا آپشن بھی نہیں تھا۔ ان نے اس ریچھ پر گولیاں چلائیں اور نشانہ ٹھیک جگہ پر لگنے کی وجہ سے یہ ریچھ جلد ہی ٹھیر ہو گیا۔ اگر وہ اس ریچھ کو نہ مارتے تو یقیناً یہ ریچھ ان کو وہیں پر ختم کر چکا ہوتا۔ فوراً ہی ان نے اس ریچھ کی اس غار سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ انہیں ریچھوں کے بارے میں مشہور تمام ڈراؤنی کہانیاں درست ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ان نے اس ریچھ کی شکل میں کسی اور چیز کا شکار تو نہیں کر لیا۔ ان کے ڈر اور خوف نے ان کے عقلی فیصلے کرنے کی طاقت سلب کر لی تھی۔ اتنی دیر میں انہیں یاد آیا کہ ہمارے گاؤں سے اسی گرمیوں میں ایک بھورے ریچھ نے ایک بچے کو اغوا کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ کہیں یہ رونے کی آواز اسی کی تو نہیں ہے۔ اب ان کا ڈر قدرے کم ہو چکا تھا اور انہیں وہاں سے بھاگنے کے بجائے اس غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ رونے کی آواز کس کی ہے۔ وہ روشنی کا انتظام کر کے اس غار میں داخل ہوئے تو اندر ان نے جو دیکھا اس پر انہیں یقین کرنے میں کافی وقت لگا۔ ان لوگوں نے اندر ایک انسان کے بچے کو بے حد قسم پرسی کی حالت میں دیکھا۔ اس کے جسم پر نہ تو کپڑے تھے اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو ہمارے گاؤں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اسے گاؤں تک لے آئے، اور جب یہ بچہ اپنے گھر والوں سے ملا ہوگا تب اس بچے اور اس گھر والوں کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے ان کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ریچھ نے اپنے بچے کھو دیے اور شاید اس نے اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیا تھا۔
لیکن جو بھی انسان کسی ریچھ کے حملے کی زد میں آتا ہے اس کی درد بھری داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس شکاری کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ریچھ کے حملے سے بچنا ہے تو آپ کے لیے سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ آپ جنگل کا رخ ہی نہ کریں۔ لیکن شکاری حضرات بھلا کیسے رک سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جنگل نہ جائیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ امریکی ریاست منیسوٹا کے رہنے والے یہ 3 لوگ آج بھی شکار کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ان میں سے ایک ماہر شکاری تھا جس کا نام برینڈن جانسن تھا۔ جانسن اپنے دوستوں کے ساتھ سردی کے موسم میں جدید دور کی تیر کمان سے لیس جنگل میں نکلا۔ ان لوگوں کا مقصد جنگل میں موجود کالے ریچھ کا شکار کرنا تھا۔ خوش قسمتی سے جلد ہی ان لوگوں کو ایک طاقتور کالا ریچھ مل گیا اور موقع پاتے ہی اس شکاری نے اپنا تیر کمان میں چڑھا کر اس ریچھ کو مار دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ دوسرا تیر بھی مارے اور اس ریچھ کو یہیں ختم کر دے، اس نے ریچھ کو جانے دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خون نکلنے سے خود ہی اپنی موت مر جائے۔ یہاں ایک بات اہم ہے کہ ان تینوں میں سے خاص کر کے جانسن بچپن سے ہی شکار کر رہا تھا اور آج اس کے پاس تقریباً 40 سالہ تجربہ تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ کالے ریچھ کا شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ آج چونکہ موسم کچھ گرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریچھ کا گوشت خراب ہو جائے، اس لیے انہیں جنگل میں جا کر اسے ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک ریچھ خون بہنے کی وجہ سے مر چکا ہوگا۔ لیکن آج وہ جلد بازی کر چکے تھے۔ رات کے وقت یہ لوگ ٹارچ لے کر جنگل میں نکل تو گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک کے پاس اسلحہ تھا اور وہ بھی جانسن کے پاس نہیں، بلکہ یہ اسلحہ اس کے ایک دوسرے دوست کے پاس تھا، اور کسے معلوم تھا کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ ریچھ سے اتنا دور ہوگا کہ اسے استعمال کیا جانا ممکن نہیں ہوگا۔ جلد ہی ان لوگوں کو ریچھ کے خون کے نشان مل گئے اور یہ لوگ ان خون کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے اب ایک دلدل والے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ دلدل گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور اب یہ لوگ ایک دریا کے قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے پاس اس دریا کو عبور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دوست پہلے دریا کو پار کر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے جانسن بھی دریا پار کر گیا، اور وہ دوست جس کے پاس اسلحہ تھا ابھی وہ پانی میں ان سے تقریباً 500 فٹ دور تھا کہ اس نے خشکی پر موجود اپنے دوستوں کے چیخنے کی آواز سنی۔ اندھیرے میں ان نے چیخ کر پانی میں موجود اپنے دوست کو کہا کہ ہم نے ریچھ کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پانی میں موجود اس شکاری نے گول گھوم کر دیکھا لیکن اسے کہیں بھی ریچھ نظر نہ آیا۔ ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہ ہوا کہ ریچھ اپنا راستہ بدل چکا ہے۔ مصیبت کو سر پر دیکھ کر دوسرے دوست نے جانسن کو اپنا چاقو دے دیا، جو کہ اتنا چھوٹا تھا کہ مصیبت پڑنے پر اس سے کچھ خاص کام لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ 1 منٹ کے بعد جانسن نے اپنے پاس ہی ایک شاخ کے ٹوٹنے کی آواز سنی اور ابھی اس نے 3 قدم بھی نہیں اٹھائے تھے کہ اس ریچھ نے اس قدر زور سے اس کو ٹکر ماری کہ وہ زمین پر گر گیا اور اب ریچھ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ ریچھ نے سیدھا اس کی گردن میں اپنے دانت گڑانے کی کوشش کی، لیکن جانسن نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی اور یوں ریچھ کے دانت اس کے چہرے میں پیوست ہو گئے۔ لیکن اسی کشمکش میں جانسن نے اپنے دوست کا دیا ہوا چاقو ہاتھ سے نہ گرنے دیا اور ایک ہاتھ سے اس نے ریچھ کے دانتوں کو اپنے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ میں موجود چاقو کو اس نے ریچھ کے جسم کا جو حصہ سامنے آیا اس میں پیوست کر دیا۔ یہ چاقو لگنے کے بعد یہ ریچھ جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے جنگل میں غائب ہو گیا اور جانسن وہیں لیٹا رہا تاکہ وہ پھر سے ریچھ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر دے۔ لیکن اسی اثنا میں اسے پھر سے درختوں سے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کا دوست ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ یہ وہی ریچھ تھا جو کہ اپنا منہ کھولے سیدھا اس کی ٹانگوں کی طرف آ رہا تھا۔ جانسن نے اپنے بائیں بازو سے اس ریچھ کے حملے کو روکا جو کہ اب 3 جگہوں سے فریکچر ہو چکا تھا، اور دائیں بازو کی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے یہ چاقو ایک بار پھر سے ریچھ کے جسم میں پیوست کر دیا۔ اسے نہیں یاد کہ اس نے کتنی بار اس کو چاقو مارا، لیکن پے در پے چاقو کے وار سے یہ ریچھ پیچھے ہٹا اور اس پر ایک بار پھر سے حملہ آور ہوا۔ لیکن اب جانسن جو کہ بمشکل زندہ تھا اس ریچھ کی گردن پر وار کر سکتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس کی گردن پر وار کر ہی دیا، جس کی وجہ سے یہ ریچھ بھاگ گیا۔ ان پے در پے حملوں کو کچھ ہی دیر لگی تھی اور اس کا دوست بھی اب دریا پار کر چکا تھا، اور ان نے جانسن کو اٹھا کر واپس کیمپ میں لایا اور اس کے دوستوں اور فیملی کے لوگوں نے چندہ کر کے اس کا علاج کروایا، اور یوں تقریباً 6 آپریشنز کے بعد اب جانسن کا ٹوٹا جسم ایک بار پھر سے جڑ چکا تھا۔ اور صحت مند ہونے کے بعد جانسن نے کہا کہ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میرے پاس چاقو تھا